بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم نویت سنت الاعتکاف درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلیہ صحابہ دامن ابدا۔ گزشتہ اتوار کو اللہ پاک کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی دعوت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی گئی تھی جو چوتھے پارے کی آیات مبارکہ سے متعلق تھی۔ ابھی وہ سلسلہ جو چل رہا تھا کچھ دنوں کے لیے اس سے ہٹ کے آیتیں تلاوت کر کے ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب سب لوگ آنے لگیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ 15ویں پارے سے سلسلہ وار درس شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اس آیت مبارکہ کو تلاوت کر کے بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی بعثت کس لیے ہوئی۔ آپ کی بعثت، آپ کی تشریف آوری یا آپ کی دعوت ان حالات میں شروع ہوئی تھی دنیا میں جب دنیا میں زندگی گزارنے کے کوئی اصول، کوئی ضابطے، کوئی دستور نہیں تھا۔ تو آپ دستور لے کے آئے، اصول لے کے آئے، زندگی گزارنے کے ضابطے اور طریقے لے کے آئے۔ دنیا انسانیت کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا۔ ہو سکتا ہے وہ حدیث آج ہی آ جائے یا پھر آئندہ اتوار کو آئے گی، جس میں آپ نے اپنی بعثت یا اپنی آمد کی علت اور حکمت یا مصلحت بیان فرمائی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر کیوں بھیجا۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہے اس میں بھی سورہ نون بھی کہتے ہیں اس کو، سورہ قلم بھی کہتے ہیں اس کو، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ یہ سورہ مبارکہ بھی پوری صورت اللہ پاک کے پیارے حبیب کی نعت ہے، اور پوری صورت اللہ پاک کے پیارے حبیب کی تعریف ہے۔ مشرکین نے، منکرین نے جو آپ پر تہمت لگائے، الزامات لگائے، الزام تراشیاں کی، جو آپ کو تکالیف پہنچائیں وغیرہ وغیرہ، ان کی سب کی براعت اور ان کے سارے الزامات سے براعت کی گواہی اللہ پاک مولا کریم نے دی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے معجزے، آپ کے کمالات ظاہر ہو رہے تھے، اور آپ نے دنیا کو ایک نئے اصول اور نئے ضابطے کو پیش کیا تھا، یا نیا دین۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ کی تفسیر علامہ جلال الدین سیوطی دنیائے تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے خلق کی تفسیر دین سے ہی کی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ عَلَى دِينٍ عَظِيمٍ،
آپ دین عظیم پر ہیں. جو آپ دین لائے ہیں وہ دین مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ. یہ بھی تفسیر کی ہے. تو ایک نئی دعوت پیش کی، جو دعوت عرب قریش مشرکین کے دل و دماغ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، ان کی حلق کے نیچے اتر ہی نہیں رہی تھی دعوت. تو پھر مان اللہ کوئی آپ کو پاگل کہنے لگا، کوئی دیوانہ کہنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا، کوئی ساحر کہنے لگا، کسی نے کہا جنون کی بیماری ہے معاذ اللہ، کسی نے کہا جن کا اثر ہو گیا ہے، اس تمام اس طرح کی. تو اللہ پاک نے ایک ہی جملہ ما انت بے مجنون، ایسے آتا ہے بے نعمت رب کا. آپ نہ مجنون ہیں، نہ آپ پاگل ہیں، نہ آپ دیوانے ہیں، نہ آپ ساحر ہیں، نہ آپ شاعر ہیں، جادوگر بھی نہیں ہے، شعر و شاعری کرنے والے نہیں ہیں. بے نعمت رب کا، ارے آپ تو اپنے رب کی نعمتیں لے کے آئے ہیں، دنیا کو نعمتیں دینے آئے ہیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ دینے آئے ہیں، ڈھنگ دینے آئے ہیں. جو بھی الزامات یہ لگا رہے ہیں آپ ان سب سے بری ہیں، محفوظ ہیں. نہ جنون ہے، نہ حسد ہے، نہ کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام رذائل، تمام گندی عادتوں سے محفوظ رکھا ہے، پاک فرمایا ہے. اب یہاں پر ہم تھوڑی سی پہلے ایک حدیث بخاری شریف میں بھی جو ہم حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں روایت میں آیا ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اعلان نبوت کرنے جا رہے تھے تو آپ دنیا سے علیحدہ رہنے لگے تھے، حتیٰ کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے بھی آپ دور زیادہ زندگی یعنی توشہ کھانے پینے کے وقت گزارنے کے لیے تھوڑا بہت لے کر آپ غار حرا چلے جاتے تھے، اور ہفتوں مہینوں وہاں آپ نے مراقبے کیے. وہ مراقبہ جس کا ذکر ہم انشاءاللہ کریں گے، حضور بڑے پیر صاحب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلسوں میں کیا کرتے، اور اپنے مریدین معتقدین کو مراقبے کے جو سلیقے و طریقے بتائے ہیں وہ مراقبہ بھی اللہ پاک کے پیارے حبیب سے ہی منقول ہے. تو آپ مراقبہ کرتے تھے. مراقبہ ہوتا ہے تزکی کے لیے یا پھر ہمت و توجہ بے قوت پیدا کرنے کے لیے. مراقبہ ہوتا ہے تو تزکیے کے لیے، تزکیہ انسان کے اندر جو حب دنیا، حب دولت، یہ گندگیاں دور کرنے کے لیے، یا پھر ہمت و توجہ. ہمت توجہ مطلب انسان کی کل فکر، پوری سوچ دنیا مافیا سے ہٹ جائے، صرف خالق و مالک ہی میں وہ مستغرق رہے. تو انبیاء کا، خاص طور سے ہمارے نبی کا مراقبہ جو تھا وہ اسی طرح، چونکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزکا تھے. تو آپ فرماتی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے بعد ہم سے غائب رہے. فلم تجد ہو فیضا ہوا قد طلع ووجہہ متغیر بلا غبار، کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب کافی دنوں کے بعد میرے پاس تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ چہرہ آپ کا متغیر ہے، حالانکہ کوئی گرد و غبار نہیں ہے. فقالت لہو ما لکا، عرض کی سرکار کیا بات ہے؟ فذکر نزول جبرائیل، تو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے وہ اپنی بعثت کا پورا واقعہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اس غار میں اور مجھ سے کہا اقرا باسم ربک، اور یہ پڑھو. پھر میں نے کہا نہیں پڑھیں گے، پھر پڑھا، پھر دبوچا، کئی مرتبہ یہ واقعہ ہوا. ثم نزل بی الی قرال الارض، پھر جبریل مجھے زمین پر پہاڑ سے لے کے آئے.
فتوضا وتوضأت، انہوں نے وضو کیا، میں نے وضو کیا. ثم صلی وصلیت معہ رکعتین، پھر انہوں نے اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. وقال ہاکذا الصلاۃ یا محمد، اور جبریل نے کہا اسی طرح سے نماز پڑھی جایا کرے گی. تو آپ تھوڑا سا بدلے سے رہ رہے تھے. تو حضرت خدیجہ سے جب سرکار نے یہ ذکر کیا، فذهبت خدیجۃ الی ورقۃ بن نوفل، ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، یہ چچا کے بیٹے تھے. یہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے، توریت، انجیل، زبور کے یہ عالم تھے. اور قریش کا دین انہوں نے چھوڑ دیا تھا. جس دین شرک پر قریش تھے اس کے یہ مخالف تھے. حدیثوں میں تنصرہ، عیسائیت اختیار کر لی تھی. تو سیدہ خدیجہ نے ان سے پوچھا کہ یہ تو آپ کے چچا کے بیٹے یہ بتا رہے ہیں. تو ورقہ بولے کیا آپ کے پاس وہ ناموس، وہ جبریل آئے ہیں اور آپ کو خدا نے رسول بنایا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کیا جبریل نے تمہیں ابھی دعوت کا حکم دیا نہیں دیا؟ غور کرنا تھا. دعوت کسی کو دین میں داخل کرنے، ابھی صرف یہ آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں، نماز کا طریقہ سکھایا ہے، کہ ابھی انہوں نے دعوت کا حکم دیا ہے نہیں دیا ہے؟ غور کرنا ہے جملے پہ. ہمارا کا جبرائیل ان تدعو احدا، کہ جبرائیل نے اس بات کا تمہیں حکم دیا کہ تم کسی کو دعوت دو، بھی بلاؤ. فقال اللہ، تو سرکار ابھی مجھے دعوت کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ میں کسی کو دعوت دوں، دین میں داخل کروں اس کا. تو ورقہ ابن نوفل بولے واللہ لئن بقیت الی دعوتک لانصرنک نصرا عزیزا، کاش کہ میں آپ کی دعوت تک زندہ رہتا. وہ بوڑھے تھے، بہت عمر ہو گئی تھی ان کی. کاش کہ میں آپ کی دعوت تک زندہ رہتا اور آپ کی جب قوم آپ کی مخالفت کرتی تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا. اس کے بعد آیا فماتا قبل دعائی رسول، تو ورقہ تو انتقال کر گئے اللہ پاک کے پیارے حبیب کی دعوت پیش کرنے سے پہلے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہ قلب سے مومن ہو گئے تھے. تو یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب کی دعوت، یا آپ نے جب یہ کہا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور خدا کا کلام لائے، جب قریش نے اس چیز کو سنا تو ان کی زبانوں پہ جو آیا وہ بکنے لگے. آپ کی شان گھٹانے اور آپ کی عزت گھٹانے کے سلسلے میں جو بھی ان کی زبانوں پہ آیا وہ بکنے لگے. کسی نے مجنون، کسی نے ساحر، کسی نے شاعر، کسی نے پاگل، معاذ اللہ. اقسم اللہ تعالی، تو اللہ تعالی نے قسم یاد کی، نون والقلم، نون کی قسم، قلم کی قسم، ما انت بنعمت ربک مجنون، آپ پاگل نہیں، مجنون نہیں ہیں. اس سورت کی 5 آیتیں یہ اتاری، پھر ایسے ہی آیتیں اترتی رہیں. اور اللہ پاک کے پیارے حبیب وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دن پہ دن، دن پہ دن، دن پہ دن آپ کے مراتب، آپ کے مقامات کا اظہار ہوتا رہا. تو جب ان کی ایذا رسانیاں حد کو بڑھ گئیں اور ایک ایک ان کی تکلیف کو اللہ پاک کے پیارے حبیب برداشت کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کی آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، پیارے حبیب تم تو خلق عظیم پر ہو. یہ خلق، یہ عادت، یہ صبر، یہ حلم، یہ تحمل، یہ برداشت جو آپ کو ملی ہے یہ کسی کو نہیں ملی.
حضور سیدنا پیرے پیراں میرے میراں شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی اعلیٰ بات کہی. کتاب المجاہدہ والآداب والمراقبہ، اور اسی میں آپ نے بڑے اوصاف اور انسانی کمالات کا ذکر کیا ہے، تو اسی میں خلق کا ذکر کیا ہے. تو فرماتے ہیں بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اللہ عز و جل خص نبیہ و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما خص به من المعجزات والکرامات والفضائل ثم لم يثنى عليه بشيء من خصاله بمثل ما اثنى عليه بخلقه فقال عز وجل وانك لعلى خلق عظیم. اللہ پاک مولا کریم نے اپنے حبیب اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مخصوص معجزات، مخصوص کرامتیں، مخصوص عزتیں، مخصوص منقبتیں، مخصوص فضائل، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کیا کیا دیا، سب کچھ دیا. لیکن ان اوصاف میں قرآن میں کسی کی تعریف نہیں فرمائی. لیکن اللہ اکبر، جو خلق عظیم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، خلق حسن جو عطا فرمایا، اور اوصاف کی بھی تعریف کی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن جس شان سے، جس حیثیت سے، جس انداز سے آپ کے خلق عظیم کی تعریف کی ہے، دوسرے فضائل و کمالات کی اس انداز سے تعریف نہیں کی ہے. اللہ اکبر. اب یہ خلق کسے کہتے ہیں؟ تو خلق حسن، جیسے ہم لوگ اردو بولتے ہیں، ان کا اخلاق اچھا ہے، ان کا اخلاق برا ہے. اخلاق تو ہمارے یہاں سماج میں جو اچھے اخلاق اور برے اخلاق کے ناپنے تولنے کا پیمانہ ہے وہ تھوڑا اور ہے، لیکن شریعت میں اور دین میں اور ہے. آج کل ہمارے یہاں سماج میں نفاق کو اچھا اخلاق کہا جاتا ہے، لیکن جو صحیح خلق حسن ہے اس کے سلسلے میں ہم بتائیں گے. بڑے پیر صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں معنی لم یوسر فیہ جفاء الخلق بعد مطالعتہ للحق. خلق حسن، اخلاق حسن کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے اصل میں خلق عظیم، یہ اچھا اخلاق یہ ہے انسان کا کہ وہ مخلوق کی برائیوں، ان کی ایذا رسانیوں سے متاثر ہی نہ ہو. اللہ تعالی کے طرف توجہ اس قدر اس کی ہو جائے، وہ اللہ تعالی کی یاد میں اس قدر مستغرق ہو جائے کہ اسے مخلوق کیا کہہ رہی ہے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں انسانوں کے کیا خیالات ہیں، بدتر سے بدتر برائی، بدتر سے بدتر ایذا رسانی سے وہ متاثر نہ ہو. یقینی طور پر یہ معمولی بات نہیں. اللہ تعالی ہم جیسے کمزور نکموں کو اپنے ان بندوں کے پیروں کی خاک بنا دے جو اس سے متصف تھے. اللہ اکبر. لم یؤثر فیہ جفاء الخلق بعد مطالعتہ للحق. اللہ تعالیٰ کے مطالعے یعنی مراقبے میں توجہ دھیان، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دھیان میں انسان اتنا مستغرق ہو جائے کہ مخلوق کیا کہہ رہی ہے اس کے بارے میں، لوگ کیا کہیں گے، ہماری داڑھی کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، ہماری عمل بالسنہ کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، ہماری نمازوں کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے. سب بے نمازی ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں پلیٹ فارم پر، سب ناچ میں مست ہیں، ہم یہاں سنت پر عمل کر رہے ہیں.
1000 کے 1000 کلین سیف ہیں اور ہم یہاں داڑھی رکھائے ہوئے ہیں. وہ اتنا مست ہو جائے کہ اسے لوگوں کے کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہ. اور بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں جو میں نے پہلے بات کی تھی, اخلاق حسن, خلق حسن کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَن لَا تَكُونَ لَهُ ہِمَّةٌ غَيْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. خلق حسن, اچھا اخلاق یا اچھے اخلاق, خلق حسن والا وہ انسان ہے جس کی توجہ, جس کی فکر اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ ہو. ہم کہاں ان چیزوں میں تیل, ہلدی, مرچ, دھنیا کی فکر, بیوی بچوں کی فکر, مکان لباس کی فکر, فکر معاش بد بلا حول معاد جاں گزا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا فکر معاش بد بلا حول معاد جاں گزا, لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. ادھر دنیا کی ہزاروں فکریں, پھر موت کا ڈر, بیماری کا ڈر, قبر کا ڈر, حشر کا ڈر, قیامت کا ڈر, میزان کا ڈر, بلسرات کا ڈر, کتنے ڈر, کتنے ہول, کتنی فکریں. لیکن جو اخلاق حسن پر ہوتے ہیں, جو خلق حسن پر ہوتے ہیں, انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی, ان کی پوری توجہ اللہ تعالی کی طرف ہوتی ہے. اللہ اکبر. بعض لوگوں نے فرمایا ہے خلق حسن کی تعریف کیا ہے؟ کف العزا و احتمال المعون. لوگ تکلیف پہنچائیں اور ہم تکلیف پہنچانے سے ان کو اپنے آپ کو روک لیں. ہم لوگوں پر بوجھ نہ ڈالیں بلکہ لوگوں کا بوجھ اٹھا لیں. اس کا پیکر تھے اللہ پاک کے پیارے حبیب. لوگ ان کو تکلیف پہنچاتے تھے اور آپ تکلیف پہنچانے کی یا بدلہ لینے کی قدرت رکھتے تھے لیکن نہیں لیتے تھے. آپ لوگوں کی خدمت کرتے تھے, لوگوں سے خدمت کرواتے نہیں تھے. اللہ اکبر. ایک بزرگ فرماتے ہیں بڑے پیر صاحب, قیلا الخلق الحسن استصغار ما منکا و استعظام ما لکا. فلاں آدمی کا اخلاق اچھا ہے, وہ ہم سماج میں اخلاق کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائے. فرماتے ہیں حسن اخلاق والا وہ انسان ہے اپنی ہر خوبی کو, اپنی ہر عبادت کو, اپنی ہر ریاضت کو, اپنے ہر کام کو حقیر اور چھوٹا جانے اور خداوند قدوس کی طرف سے چھوٹی سی چھوٹی نعمت ملے اس کو بڑا جانا. اللہ. لیکن آج حال یہ ہے کہ رمضان کے نمازی یا جمعے کے نمازی اپنی 2 رکعت نماز جو بھی وہ بھی بے سرور, بے حضور, بے علم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر مار چکے ہیں. اللہ. جو بندے ہوتے ہیں, جو سچے ہوتے ہیں, جو صادق ہوتے ہیں, وہ اپنے ہر ہنر کو, اپنے ہر کمال کو, اپنی ہر عبادت کو, بڑی سے بڑی عبادت کو, بڑی سے بڑی بندگی کو حقیر اور چھوٹا جانتے ہیں. اور مولا تعالیٰ کے عطایا, اس کی عطیات, اس کی عنایات چھوٹی سے چھوٹی عنایات. پانی جیسی نعمت جو عام طور سے لوگ اس کو بڑا تصور کرتے ہیں. ہوا بڑی نعمت ہے خدا کی, پانی بڑی نعمت ہے خدا کی. عام نعمتیں, جو عام چیز انعامات ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مولا کی عطا ہے, مولا کی کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہے, لیکن دنیا میں جو چھوٹی سمجھی جاتی ہیں یا جو چیزیں عام سمجھی جاتی ہیں ان میں سے چھوٹی سی چھوٹی کو وہ جو ہمیں مل رہا ہے وہ بہت بڑا ہے اور جو ہم کر رہے ہیں بہت چھوٹا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ سے. یا بندوں میں ہم نے کسی کو دیا یہ بہت حقیر ہے اور مجھے جو جس نے دیا وہ بہت بڑا ہے.
ہم نے اپنے استاد کو 1000 روپے نظر پیش کی، یہ بہت حقیر ہے، بہت چھوٹا ہے، اور مجھے کسی شاگرد نے 1 روپیہ دیا تو بہت بڑا ہے۔ اس سے پتہ لگا ان تمام چیزوں سے کہ اخلاق ظاہر کا نام نہیں ہے، اخلاق باطن کا نام ہے۔ خلق حسن ایک قلب کی کیفیت کا نام ہے، ایک تصور کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، جو انسان کے جوارح اور انسان کے کریکٹر و کردار، اس کے افعال اور اس کے اقوال سے ظاہر ہوتی ہے۔ خلق حسن کی 2 قسمیں ہیں، ایک خلق حسن بالخلق اور ایک خلق حسن بالخالق، یعنی ایک اللہ تعالی سے اچھے اخلاق کا معاملہ اور ایک اللہ تعالیٰ کے بندوں سے۔ تو اس پہ ہم گفتگو آئندہ اتوار کریں گے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب کی، اللہ اکبر شان، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے حبیب آپ خلق عظیم پر ہیں۔ مخالفین کی طرف سے، حاسدین کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، منکرین کی طرف سے جو آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں، بشر میں، انسانوں میں کوئی ایسا ہوا ہی نہیں ہے جو اس طرح سے برداشت کرے۔ ابو جہل کے بارے میں جانتے ہو، اس امت کا فرعون نبی نے فرمایا ہے، معمولی تکلیف ہو جاتا تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، بعض علماء فرماتے ہیں آپ خلق عظیم پر، یعنی اللہ پاک کے پیارے بھی متخلق بے اخلاق اللہ ہیں، جسے اللہ پاک صبور ہے، وہ منکروں کو دیکھ رہا ہے، ان کے انکار، ان کے سر کو پھر بھی کھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ذو ولد کہا، اولاد والا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کو بیوی والا کہہ دیا۔ کسی نے کہا پاک اللہ پاک کی اولاد ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، کسی نے کہا عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے، کسی نے کہا عزیر خدا کے بیٹے، معاذ اللہ۔ اس سے بڑی گالی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر بھی وہ کھلا رہا ہے، زندہ رکھے ہوئے ہیں، پلا رہا ہے، چین سے سلا رہا ہے۔ یہی خلق اللہ ہے، یہی اخلاق اللہ ہے، یعنی ہر طرح سے وہ بدلہ لینے پہ قادر۔ یہی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، متخلقاً باخلاق اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق خلق قدیم ہے، اور اس کا کلام بھی قدیم ہے، یہ قرآن بھی قدیم ہے، اور اسی قرآن میں، اسی کلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے خلق عظیم کو بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی غیب سے تائید فرمائی، عالم ملکوت سے یا عالم قدس سے ایسی تائید فرمائی کہ انہوں نے 1000 الزام لگائے، 1000 بہتان تراشیاں کی اللہ پاک کے پیارے حبیب کی، آپ ان کی ایذا رسانی، ان کی بہتان تراشیوں سے ایک ذرہ متاثر نہیں ہوئے۔ ہم جیسے کمزور نکمے کام کر رہے ہیں، دین کا ذرا برائیاں کانوں میں پہنچی تو حوصلے پست ہو جاتے، بیٹھ جاتے، چھوڑو اس قوم کو، ہم کیا اس کی رہنمائی کی دعوت کریں۔ لیکن قربان جاؤ، ایسی ایذا، ایسی تکلیف کسی کو نہیں پہنچائی ہوگی۔ آپ خود فرماتے ہیں اللہ پاک کے حبیب، خدا کی راہ میں جیسا میں ستایا گیا ویسا کوئی نہیں ستایا گیا، لیکن آپ دعوت سے نہیں بیٹھے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس سے آپ نہیں رکے۔ بات یہ تھی کہ آپ کا صبر، آپ کا تحمل، آپ کا حلم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ 14ویں پارے میں شاید اللہ پاک فرماتا ہے وَاصْبِرْ، پیارے حبیب صبر کرو، ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر تو خدا کی مدد سے ہے، آپ کا صبر تو خدا کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک سے بڑا کوئی صبور نہیں،
اور اللہ پاک کے بعد اللہ پاک کے پیارے حبیب، مخلوق میں اللہ پاک کے حبیب سے بڑا کوئی اصبر اور صبور نہیں. اللہ اکبر. اب اس پر ہم اگلے اتوار کو انشاءاللہ گفتگو کریں گے. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ.